پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جمیل احمد صاحب موجود ہیں، عابد لطیف صاحب موجود ہیں اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تو حافظ نعیم صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایسا جواب دیا ہے پاکستان نے بھارت کو کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بھارت تو آج بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے اور ہم نے جس طرح کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی، اور آج حافظ صاحب پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرم فورسز کا اور پاکستان کا جو حملہ جواب ہے وہ منہ توڑ ہے، اور الحمدللہ پوری قوم اس وقت خراج تحسین پیش کر رہی ہے، سب ایک پیج پر ہیں، پوری قوم متحد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسی یکجائی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ بھارت نے کیا ہے بچوں پر حملہ، بھارت نے کیا ہے سویلینز پہ حملہ، مسجدوں کو شہید کیا ہے، اور پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ان کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، ان کے سسٹم کو تباہ کیا ہے، اور ان کے سسٹم کو نہیں، ان کی ساکھ کو تباہ کر دیا۔ وہ جس طرح سے یہ خطے کے پولیس مین بن کر امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ہم چودھری ہیں، ان کا غرور خاک میں مل گیا ہے، ان کی کوئی چیز، ان کے رافیل تباہ ہو گئے ہیں، کچھ کسی کام کے نہیں رہے، اور ان کے جتنے بھی سیکیورٹی سسٹم سے ان پر پاکستان نے انہیں زبردست ہزیمت سے دوچار کیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معیشت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ اب تو ایک ہی بات ہے، روبیو فون کرے یا ٹرمپ فون کرے یا کوئی بھی وزیر خارجہ آئے، بات تو صرف ایک ہونی چاہیے، کشمیر پہ بات کریں گے، پانی پہ بات کریں گے، ادروائز کوئی بات نہیں ہوگی، اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تبھی جا کر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، سوال لیجیے گا میرا، ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جذبہ ایمانی سے ہمیشہ سرشار ہمیں نظر آتے ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ پاک افواج کے شانہ بشانہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مار پڑ گئی ہے مودی کو، جو دلی میں ہم نے دیکھا ہے یا جو باقی ہم نے ایئر بیسز پہ دیکھا ہے، اس کے بعد بھارت بس کر جائے گا؟ دیکھیں، بھارت کبھی بھی سازشوں سے باز نہیں آئے گا، اور یہ بات سمجھنی چاہیے، تاریخ کا سبق ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس وقت وہ مار کھا کے پیچھے بھی ہٹیں گے تو پھر سازش کریں گے۔ ان کو اگر جواب دینا ہے تو اپنی ٹرمز پر دینا ہے، اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو پہلے تو وہ جو اس نے معاہدہ معطل کیا ہے، پہلے تو وہ اس معاہدے کو بحال کرے، حالانکہ وہ کر نہیں سکتا، یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس سے ناک رگڑوانی چاہیے، اور وہ پہلے تو اس کو بحال کرے۔ دوسری بات یہ کہ اب جو بھی ٹاکس ہوں گی اس میں کشمیر سر فہرست ہوگا، اس لیے کہ کشمیر کے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ کشمیر سے اپنی فوجوں کو ودرا کریں، کشمیر پر وہ بات کریں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کریں، یہ ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے، اور جو کچھ انہوں نے سویلین پر حملہ کیا اس پر معافی مانگیں۔ یہ تین باتیں بنیادی طور پر اگر سامنے ہوں گی تو پھر بات چیت شروع ہو، ورنہ بات چیت شروع کرنے کا کیا فائدہ۔ آج ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جنگ سب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنگ ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات امن کے لیے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، اور جو ظالم اور طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں ان کو نیچے جھکانے کے لیے، ورنہ یہ قوتیں پھر ساز باز کرتی ہیں، پھر دنیا پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے یہ اثر ڈالتی ہیں کہ جیسے پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گرد ریاست کے طور پر بھارت سامنے آیا، دہشت گردی اس نے کی، سویلین پہ حملہ کیا، پہلگام کا جھوٹ بولا، فالس فلیگ آپریشن کیا، بچوں کو مارا، مسجدوں کو شہید کیا۔ اب اس کے بعد اس کو جب جواب ملا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہوگی، تو بھائی بات چیت ہوگی تو پہلے کشمیر پہ ہوگی، اور سندھ طاس معاہدے کو بحال کر کے ہوگی، اور اسی طرح سے معافی مانگ کر ہوگی۔ یہ تین چیزیں بنیادی طور پر جو پاکستان کو سامنے رکھنی چاہیے، ورنہ کوئی روبیو ہو یا کوئی ٹرمپ ہو یا کوئی وزیر خارجہ ہو، ہم سب سے صاف کہنے کہ بھائی اس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ تو لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں حافظ صاحب، جس طرح سے سورہ صف کی جو آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اس آپریشن کا نام رکھا گیا، اور پاکستانی قوم ویسے ہی جذبہ جہاد سے سرشار ہے، تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں مکمل، اور آج ہم نے ثبوت بھی دے دیا ہے۔ الحمدللہ، اس میں کیا شبہ ہے۔ دیکھیں پاکستانی قوم کی باڈی لینگویج دیکھیں، مجموعی طور پر کہیں میزائل گرتا ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور انڈیا میں صف ماتم دیکھیں اس وقت جو مچی ہوئی ہے، آپ ہمارے ترجمان کی باڈی لینگویج دیکھیں اور ان کے ISPR کی باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ ہولناک ہوتی ہے، تباہ کن ہوتی ہے، لیکن دشمن کو جھکانے کے لیے اور اس کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اور دنیا کا امن تاراج کرنے کے لیے وہ جو کچھ دہشت گردی کر رہے ہیں اس سے باز رکھنے کے لیے جنگ لازمی ہے، تو پھر جنگ ہی صحیح۔